اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے۔ قرآن کے اندر اس کا 5واں نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 112 نمبر ہے۔ آیات اس کی 120 ہے، رکوع اس کے 16 ہیں۔ آغاز کرتے ہیں سورہ کا، اور مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا ارشاد فرمایا اور کیا کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں سورہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، معاہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جاتے ہیں، یتلا علیکم، کن پر اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو، جبکہ تم حالت احرام میں ہو، یعنی کہ حالت احرام میں ہو تو تم پر ہر چیز کا شکار جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ حلال جانوروں کو بھی آپ حلال جانوروں کو بھی کس وقت میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا؟ جبکہ حالت احرام میں ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹے ڈالے گئے جانوروں کی۔ اب یہ کیا ہے؟ پٹے ڈالے گئے جانور کیا تھا اس وقت؟ کیا ہوتا تھا کہ اس آیت کے اندر ان جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ حج کے لیے ان کے گردنوں میں ایک پٹے باندھ دیے جاتے تھے، تاکہ حج اور عمرے کی قربانی کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ان کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے، گردنوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹے ڈالے گئے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر جانے کا ارادہ کرنے والوں کی، یعنی کہ جو حج اور عمرہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہ ان کا مال دولت سب کچھ تمہارے اوپر حرام ہے، جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دیں کہ تم حد سے بڑھ جاؤ۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، ان ساروں کو اہل مکہ نے ان کو روکا تھا کہ تم خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونا، تم عمرہ نہ کرنا، عبادت کرنے کے لیے نہ آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب انہوں نے جو تمہارے ساتھ کیا، اب تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اقتدار، طاقت اور قوت عطا کی ہے تو تم حد سے نہ بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ کس کے لیے اللہ نے کہا؟ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے پر تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے۔ دیکھیے کہ آپ نے کھانا پکایا، آپ نے سب کچھ بنایا، اور آپ نے بانٹ دیا، لیکن اس حلال چیز پر اللہ کا نام نہیں پکارا گیا، یعنی کہ اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے وہ چیز نہیں بانٹی گئی۔ یعنی اللہ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں، نہ اللہ کو نہ ہی ہمارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی ہمارا کھانا پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری وہ نیت پہنچتی ہے کہ جس نیت اور جس انٹینشن کے ساتھ ہم نے کوئی قربانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کو اس کے ساتھ کھڑا کیا جو مردار کا کھانا ہے، جو خون پینا اور کھانا ہے، اور سور کے گوشت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ تو یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں نے رب نے پھر مزید الیبوریٹ کیا، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، یعنی کہ جس کے گلے میں رسی آ گئی ہو، اور جس کا گلا گھٹ کر وہ مر گیا ہو، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا، یعنی کہ چوٹ لگ کے وہ مر گیا، آپ اس کو ذبح نہیں کر سکے، ٹھیک ہے؟ چوٹ لگ گئی اس کو، آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے، اور وہ مر گیا، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جسے درندے نے کھایا ہو، یعنی کہ جس طرح جو شکاری جانور ہوتے ہیں درندے، انہوں نے کھا لیا ہے، مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو۔ یاد رکھیے کہ یہ سارے کے سارے معاملات ہوں، لیکن اگر تم پہنچ گئے اور تم نے پا لیا، اور وہ تمہیں زندہ مل گئے اس حال میں کہ ابھی ان کی سانسیں مکمل اکھڑ کے ختم نہیں ہو گئی، ان کے جسم میں سے طاقت ختم نہیں ہو گئی، تو اس صورت میں تم نے اگر ان کو ذبح کر لیا تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر تم اس حال میں پہنچے کہ تمہیں لگا کہ بس اب چھری پھیلے، اور اس کی ٹانگوں میں سے اور اس کے جسم میں سے طاقت تمہیں لگ رہا ہے کہ بالکل ہی ختم ہو گئی، اور تم نے اس وقت اس کے گلے میں چھری پھیری، تو یقیناً پھر وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کہ جو ہے آج دیکھتے ہیں نا کہ مزاروں پر ذبح کر رہے ہوتے، تو یہ آستانے وہی ہیں۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟
فال نامے نہیں نکالتے اس وقت ہوتا تھا نا، آج ہم کیا کرتے ہیں جی، وہ طوطے رکھے، وہ طوطے سے فال نامے نکلوا رہے ہیں، یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ نجومی کے پاس گئے اور نجومی سے اپنے ہاتھ دکھوا کر آپ نے اپنے بارے میں معلوم کیا۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، سٹارز کے بارے میں پڑھتے ہیں جی، میرا میرا ایکویریس سٹار ہے، میرا کیپریکون ہے، میرا ٹورس ہے، کینسر ہے۔ ارے گڑیا، تو یہ سارے کے سارے جو سٹارز کے بارے میں بھی معلوم کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کے بارے میں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ اگر پڑھا اور ہم نے ان پر پھر اگر پڑھا بھی تو ہم نے اپنے ایمان کو ڈاواڈول کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرو، یہ نافرمانی ہے۔ آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے کہ نا جب وہ گائے یا بکری یا ان میں سے ان کے پیٹ سے کوئی مردہ جانور جب نکلتا تھا تو اس کو وہ حلال کر لیتے تھے، اور ایسے بھی مردہ جانوروں کو اپنے لیے حلال کر لیتے تھے، اور بہت سے ایسے معاملات تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور حلال اور حرام کو مکمل طور پر کھول کھول کر بیان کر دیا، تو میرے رب نے کہا آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا۔ کفر سے مراد کیا ہے؟ یعنی انکار کیا۔ کفر سے مراد کی کوئی نہ سمجھے کہ بس، دیکھیں شرک کرنا بھی تو کفر ہی ہے نا۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی پکارتے ہیں، کسی کو بھی مدد کے لیے بلاتے ہیں، ہم کسی کا بھی نام لے کے، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں، چاہے وہ نبیوں میں سے، آپ نبی میں سے کسی کو بھی پکاریں، یا آپ اولیاء کرام میں سے کسی کو پکاریں، یا ان کی قبروں میں جا کر دعائیں کریں اور کہیں کہ اللہ اس کے وسیلے سے ہمیں یہ سب کچھ کر لے، یا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، تو یقیناً یہ کفر میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، سبحان اللہ، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے، یعنی اتنی بھوک ہے کہ انسان مرنے کی حالت پر ہے، کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو، یعنی اللہ کی حدود کو توڑنے والا نہ ہو، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ بھوک کی حالت میں ہے، بہت زیادہ مرنے کے قریب ہے، اگر وہ ایسے حالت میں اگر کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے، اب صرف اور صرف اس حال میں اتنا کھائے کہ اس کا پیٹ سیر نہ ہو، بلکہ پیٹ بھر کے نہ کھائے، اس کی ہلاکت ختم ہو تھوڑی سی جسم کی۔ اور اگر کسی کو زبردستی اگر اس کو مارنے اور اس کا قتل کرنے کے لیے اس کو رکھا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ تم نے لازماً یہ کھانا ہے، ادروائز تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے وہ کھانا اس پر اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ گناہ نہیں کرتا، اللہ کی حدود کو نہیں توڑتا، لیکن وہ چونکہ چنانچہ وہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو، تو بلا شبہ بے حد اللہ بخشنے والا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ پھر بھی نہ بخشتا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا بھئی اللہ یہ بھی حکم دے سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم مر جاؤ لیکن نہ کھاؤ۔ ہوں لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھا رکھے ہیں، یعنی کہ وہ جو کتے جو تم نے شکار کے لیے سدھا رکھے ہیں، جن کو تم نے طریقہ سکھا دیا کہ اگر تم نے کسی پہ گولی چلائی یا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا، اچھا، یا جب شکار کے لیے آپ شکار کرتے ہیں تو جو گولی چلاتے ہیں یا جو بھی ان کو کرتے ہیں، تو اس کو چلانے سے قبل ان کے لیے جو وہ پڑھا جاتا ہے حلال کرنے کے لیے، وہ پڑھنا لازم ہے۔ بسم اللہ جب پڑھتے ہیں نا تو اس کو پڑھے بغیر اگر وہ شکار کر دیتے ہیں تو پھر جو شکار ہے اور وہ شکار بر جاتا ہے، پھر وہ شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے بھی ہمیں سکھا دیے، سبحان اللہ۔ اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھا رکھے ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تم انہیں سکھاتے ہو، یعنی کہ جو جانور ہے نا ان کو تم نے سکھایا پہلے، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، یہ اللہ نے ہمیں سکھایا، چنانچہ وہ تمہارے لیے پکڑ رکھے اس میں سے کھاؤ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر کے اس کو کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جانور کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے سدھایا ہوا نہیں ہے تو وہ خود ہی کھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، تکبیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، میں ذہن سے بالکل نکل گیا، تکبیر جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے
کہ اور کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ جانور جو ہے، جس جانور کو وہ آپ نے سدھا کر رکھا ہے، اور وہ جانور اگر آپ کے لیے وہ آپ کا شکار وہاں پر بچا کر رکھتا ہے، تو اس صورت میں آپ نے آپ کے لیے وہ جانور حلال ہے، یعنی کہ جس کا آپ نے شکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اہل کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذبح کرنے کا طریقہ سکھایا کہ وہ بھی تکبیر پڑھ کر ہی اس کو ذبح کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، لیکن بدقسمتی سے اہل کتاب نے اپنے دین کے اندر بڑی تحریفات کر لی، اور اہل کتاب کیا کرتے ہیں کہ اب وہ مشینوں کے اندر ذبح کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو اس طرح کا ذبح کیا ہوا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی کہ اہل کتاب کی عورتیں، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، انہیں نکاح میں لانے والے ہو، اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہو، اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہو، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کیا ہے، یہاں پر تسنیہ کا صیغہ ہے، کس کے لیے؟ کوہنیوں کے، اپنے ہاتھوں کو اور کوہنیوں کو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، وجوہکم، اور اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، المرافق وامسحو، کس کی طرف؟ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو، برؤسکم وارجلکم، اور ارجلکم، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ ٹھیک ہے؟ کس کو؟ اپنے پاؤں کو، الالکعبین، یہ دیکھیں تسنیہ کا سیکھا ہے، الالکعبین، ٹخنوں تک دھو لو، یعنی کہ دونوں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، یعنی کہ پٹی کیا ہو؟ گیلی نہ ہو، سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو، مٹی نہیں ملنی، صرف مسح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم اس پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم شکر کرو، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اور اس کے عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، یعنی کہ گواہی کیا ہے؟ کہ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا منجم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، یعنی کہ آپ کے اندر یہ ایسا نہ ہو کہیں کہ دشمن ہو اور آپ اس کے ساتھ عدل نہ کرو، اس کے ساتھ ناانصافی کرو، عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جو بھی تم عمل کرتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ایسے ہی لوگ ہیں جو جہنم میں داخل ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا واضح فرما دیا کہ تمام کے تمام مومن اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ توکل سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان اپنے ظاہری اسباب کو استعمال کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ پر پھر مکمل بھروسہ کر لے، اس بات کے ساتھ کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو بھی کرے گا، جو بھی میرے رب کا فیصلہ ہوگا، یقیناً وہ فیصلہ درست ہوگا۔ پہلا احسان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ فرمایا کہ انہیں اسلام کی توفیق بخشی۔ نعمت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نعمت کو یاد کرو، اسلام دیا، اور اسلام کی بدولت ان کی قبائلی اور جو جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں، اور جو ان کا قبائلی طور پر ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے، وہ اللہ نے ختم کیا، اور تم آپس میں بھائیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ دوسرا بڑا احسان یہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر کافر یہ چاہتے تھے کہ تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ اپنا ارادہ پورا نہ کر سکے، جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ حدیبیہ کے دن جنگ روکنا اللہ تعالیٰ کا احسان تھا،
सईदा अनस अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अहले मक्का के 80 आदमी मसला होकर तनईम तनीम पहाड़ की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हुए। वो ये चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब गाफिल हों तो हमला कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पकड़ कर कैद कर लिया, फिर उन्हें छोड़ दिया। तो अल्लाह इज़्ज़ व जल ने ये आयत नाजिल फरमाई। सईदा सलमा बिन अकूर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे चचा आमिर ने कबीला इबलाद इबलाद के एक मुकर्रज नामी आदमी को, जो एक झूल पड़े हुए घोड़े पर सवार और 70 मुश्रिकों का साथी था, यानी कि उसके साथ 70 मुश्रिक और भी थे, घेर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुश्रिकों की तरफ देखा, फिर फरमाया इन्हें छोड़ दो। अहदनामा हुदैबिया की बदअहदी के गुनाह की इब्तिदा भी उन्होंने की और तकरार भी उन्हीं से हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरगुजर किया और अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, सूरह फतह की कौन सी, वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम व अयदियकुम अन्हुम बिबत्नि मक्कत मिन बअदि अन अज़फ़रकुम अलैहिम व कान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं, और बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था और हमने उनमें से 12 को सरदार मुकर्रर किया, 12 कबीले, 12 सरदार। और अल्लाह ताला ने कहा कि मैं बिलाशुबा तुम्हारे साथ हूं अगर तुमने नमाज कायम की और जक़ात अदा की और मेरे रसूलों पर ईमान लाए और उनको कुव्वत दी, यानी उनकी मदद की। किससे? उनके दीन को फैलाकर। ये कुव्वत देना है। क्या मैं और आप अपने रसूलों की मदद कर रही हैं? क्या अल्लाह के दीन को फैला रही हैं? और अल्लाह ताला को कर्ज हसना दिया। कर्ज हंसना देने के लिए ये नहीं है कि आप किसी को जक़ात या सदका या इस किस्म का देकर और आप ये नियत कर लें कि कर्ज हंसना के तौर पर आप दे रहे हैं। कर्ज हंसना वो है कि आपने उसको कर्ज दिया, उसने आपसे कर्ज तलब किया और आपने उसको कर्ज दिया, और फिर अगर उसके पास पैसे लौटाने के लिए वक्त उसके पास नहीं है, पैसा नहीं है कि वो आपको अपना कर्ज वापस लौटा सके, तो फिर आप उसको उसकी आसानी तक उसको मोहलत देते हैं, तो उसको कर्ज हंसना कहा जाता है। आप ज़कात और सदक़े को कर्ज हंसना में नहीं डाल सकते। तो अल्लाह ताला फरमाती है तो मैं जरूर ब जरूर तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर दूंगा और तुम्हें जरूर ब जरूर जन्नतों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। चनाचे उसके बाद भी तुम में से जिसने कुफ्र किया तो यकीनन वो सीधी राह से भटक गया। चनाचे उनके अपना मुआहिदा तोड़ने की वजह से हमने उन पर लानत की। लअन्नहुम वजअलना कुलूबहुम क़ासियah, और इसकी वजह से हमने उन पर लानत की और हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया कि वो कलाम को उसकी जगह से बदल देते हैं और जो नसीहत उन्हें की गई थी उसके एक हिस्से को भुला बैठे हैं, उनमें से थोड़े लोगों के सिवा। और आप हमेशा उनको उनकी किसी न किसी खयानत से आगाह होते रहेंगे। अल्लाह ताला उनके दिलों की बातों को और उनकी खयानतों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बार बार को खोल कर बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान कर दिया कि आप उनकी खयानत से बार बार वाकिफ होते रहेंगे, चनाचे आप उनको माफ कर दें और उनसे दरगुजर करें। यकीनन अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। हम तो किसी की बात, हम मुसलमानों की बातों को नहीं छोड़ते। हमसे तो किसी से गलती हो जाए तो सारी जिंदगी कब्र तक पहुंचा देते हैं, तो हम अपने माँ बाप की बात को नहीं छोड़ते तो किसी और की क्या छोड़ेंगे। माँ ने हमारे साथ ये किया, बाप ने हमारे साथ ये किया, उसने हमारे साथ ये किया, वो किया। हालांकि माँ बाप तो अपनी औलाद पर जुल्म नहीं करते। अगर बुढ़ापे की हालत में वो पहुंचे और अगर वो उनका झुकाव किसी की तरफ हो जाए तो अब वालिदैन पर रहम कीजिए। वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं, और हमने उन लोगों से भी पुख्ता अहद लिया था जिन्होंने कहा कि हम ईसाई हैं, फिर जो नसीहत उन्हें की गई थी उसका एक हिस्सा वो भूल गए। तो हमने क्यामत के दिन, क्या थी नसीहत, कि अल्लाह के सिवा अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, उसके साथ शरीक ना करना। तो हमने क्यामत के दिन तक उनके दरमियान बुग़्ज़ और अदावत भड़का दी है। अल्लाह अकबर। इस आयत से मालूम होता है कि, क्या मालूम होता है इस आयत से हमें, कि अल्लाह ताला ने जो इस आयत के अंदर बयान किया है, कि इस आयत से मालूम होता है कि अहले किताब ने बेशुमार आयत की तावील कर डाली थी और या फिर उन्हें लोगों से छुपाया करते थे, और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी आयत का इल्म अता किया हुआ था। फिर उनमें से बहुत सी आयत ऐसी थी जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद से जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं थी। जिन आयत का जिक्र किया वो भी बहुत बहुत थी, थोड़ी नहीं थी, बहुत सी आयत उनको बता दी थी।
اچھا ایک اور بات کہ جیسا کہ انہوں نے رجم کی آیت کو چھپانے کی کوشش کی تھی، رجم جو ہے، رجم کی جو سزا تھی وہ یہودیت میں بھی یہی سزا ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر جو خاص طور پر کہا کہ ان کے دلوں میں بغض کو بھڑکا دیا، نصارہ سے بھی اسی قسم کا پختہ عہد لیا گیا تھا، تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو یہود نے کیا تھا، انہوں نے بھی کتاب اللہ کی سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دی، اور انہوں نے اپنے پاس سے بہت سی باتیں کتاب کے اندر گھڑ لی، اور وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے، اور ایک دوسرے کا انکار کرنے لگے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگے، جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں دشمنی کا بیج پرورش پانے لگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا مسلمانوں کے اندر بھی تفرقہ پڑ گیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ عداوت اور بغض بھڑک رہی ہے۔ تو ہمارے درمیان میں ہمارا مقصد، ہمارا کام ایک دوسروں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں بغض اور عداوت کو بھڑکانا نہیں ہے، فرقوں میں بانٹنا نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اور صرف اللہ کے دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست عطا کرے، ہمارے دلوں میں بغض اور عداوت کسی بھی مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نہ بھڑکنے دے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے جو کتاب الہی میں سے بہت سی چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، اس میں سے جنہیں تم چھپاتے تھے، جیسے رجم کا میں نے کہا، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دو، پھر کون اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر سب کو ہلاک کر دے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو ان سب کو ہلاک کر دے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، یعنی کہ نبیوں کو ان سے اللہ سے منسوب کیا، اور پھر کیا کہا کہ ہم اسی کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی انسان ہو ان میں سے جو اس نے پیدا کیے، وہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اے پروردگار تو ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے، تو ہمیں بھی اپنی رضا عطا کر دے، ہماری بھی مغفرت کر دیں۔ آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، یقیناً رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ نے کتنی نعمتیں دی، جب اس نے اب اللہ تعالیٰ وہ بتا رہی ہیں، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کے پاس نہیں تھا، کسی کو نہیں دیا تھا، من و سلوہ دیا۔ اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ، یعنی واپس نہ اپنے رستے پر نکل جاؤ، غلط رستے پر نہ نکل جاؤ، ورنہ تم خسارہ اٹھاؤ گے، ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، ورنہ تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ اب یہ جو سرزمین تھی یہ کون سی سرزمین تھی؟ جب فرعون بحر کلزم میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل اس سے پار اتر گئی، تو ان لوگوں کی یہ ہجرت ان کی آبائی وطن فلسطین کی طرف بتائی گئی، جو سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بزیدی وحی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ ان مہاجرین کو ساتھ لے جا کر فلسطین پر چڑھائی کرو تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور اس طرح ان کا آبائی وطن انہیں واپس مل جائے گا۔ سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کی ترغیب دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور نصرت کی بشارت بھی دی، مگر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمیں فلسطین کے موجودہ حالات سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے، تب ہم جنگ کی کوئی بات سوچ سکتے ہیں۔
ان لوگوں نے خود تو وہاں پر پیچھے ہٹ گئے اور وہ وہاں گئے بھی نہیں، اور اپنے میں سے انہوں نے کیا کیا کہ 12 آدمیوں کو فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے روانہ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو روانہ کرتے وقت یہ تاکید کر دی کہ حالات جیسے بھی ہوں، آ کر صرف مجھے بتانا، ہر ایک کے درمیان جا کے اس کی تشہیر نہ کرنا شروع کر دینا۔ اور جب پھر وہ وفد واپس آیا، اور لیکن ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حکم کی خلاف ورزی کی، اور جب فلسطین کے علاقے کا دورہ کر کے واپس آئے تو اس کی رپورٹ خفیہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دینے کے بجائے ہر ایک کو جا کر اس کے حالات بتانے لگ گئے۔ وہ رپورٹ یہ تھی کہ فلسطین کا علاقہ واقعی بڑا ہی زرخیز ہے، وہاں پانی اور دودھ کی نہریں ایسے لگتا ہے جیسے اتنی آسائشیں کہ جیسے لگتا ہے جیسے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں۔ لوگوں کی معاشی حالت اچھی ہے، لیکن وہ لوگ بڑے ہی طاقتور ہیں، ہم ان کے مقابلے میں بالکل ٹڈے ٹڈے سے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ غلامی میں سے نکل کے آئے تھے، لاغر تھے، یہ ہمیشہ غلامی میں رہے، پستی میں رہے، حوصلہ نہیں تھا۔ جس طرح نوکری ہوتی ہے نا، تو نوکری کا کیا ہوتا ہے، انسان کو عادت پڑ جاتی ہے غلامی کرنے کی، اور وہ بھی ہمیں ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بالکل ٹڈیوں کی طرح ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں پر فتح حاصل کرنا ہماری اختیار میں نہیں، ہمیں وہ طاقت نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان طاقتور لوگوں کی موجودگی میں ہمارا وہاں داخل ہونا اور پھر مقابلہ کر کے فتح حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نے یہ علاقہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے تو وہی کوئی ایسا انتظام کر دے گا کہ وہ تمام کے تمام لوگ وہاں سے نکل جائیں گے، تو تبھی ہم اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے جب 12 افراد پر مشتمل جو وفد بھیجا گیا تھا، ان میں 2 آدمی یوشا بن نون اور کالب بن یفنا بھی تھے۔ یہ دونوں پکے مومن تھے۔ یوشا تو غالباً وہی ہیں جو سیدنا خضر علیہ السلام کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم سفر رہے تھے، اور بعد میں ان کے خلیفہ بھی بنے۔ ان دونوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق وہاں کے حالات کی عام لوگوں کے سامنے تشہیر نہیں کی، اور تمام حالات خفیہ طور پر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان کیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھی انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اپنی قوم سے کہنے لگے، اللہ نے فتح اور نصرت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، لہٰذا ان جباروں سے ڈرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرو، کمر اور ہمت باندھو، اپنی کمر کو باندھ لو، اور دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے اتنی جرت کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم ہی غالب ہوگے۔ اور پھر کیا کیا جب بنی اسرائیل نے، یہ قوم مدت دراز سے فرعونیوں کی، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ غلامی بھی کرتی رہی، بچھڑے کی پھر پرستش میں پڑ گئی، اور انہوں نے وہ سخت ہی بزدل تھے، بہت ہی بزدل ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو پھر خطاب کر کے کہا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اگر تم جہاد کے لیے اتنا ہی اصرار کرتے ہو تو جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر ان سے مقابلہ کرو، ہم ہرگز یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اللہ اکبر! اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت سوچیے کہ کیا ہوگی، کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جواب سن کر اپنی قوم سے مایوس ہو کر سخت غمگین ہوئے، اور اللہ کے حضور دعا کی کہ ایسی قوم سے تمہیں اکیلا ہی بھلا۔ تو انہوں نے کیا دعا کی کہ جیسے تو حکم دے میں خود حاضر ہوں، یا میرا بھائی ہارون جو خود نبی تھے اور مصر میں فرعون اور فرعونیوں کے سامنے ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ شریک تھے، انہوں نے کیا اپنے بھائی کے لیے کیا کہا، جو میرے کہنے میں ہے، اگر ایسی نافرمان قوم میری بات نہیں مانتی تو اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ کرام نے جب ان کی مدد کی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بزدلی جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں ڈالی ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نڈر بنایا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بزدلی نہیں ڈالی۔ لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے دلوں میں بزدلی آ گئی، کیوں؟ دنیا کی دولت، دنیا کا مال، اس کی محبت اور ہوس دل میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بلا شبہ اس میں ایک جابر قوم ہے، اور بلا شبہ ہم اس میں سے ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، ان پر انہوں نے کیا کہا کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس سے داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب ہونے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم اس وقت تک ہرگز
اس में कभी भी दाखिल ना होंगे, जब तक वो लोग इसमें रहेंगे, सो तुम और तुम्हारा रब दोनों जाकर लड़ो, यकीनन हम तो यहाँ बैठने वाले हैं, हम यहाँ से बैठकर नजारा करेंगे। उसने कहा, ए मेरे रब, यकीनन मैं अपनी जात और अपने भाई के सिवा किसी पर इख्तियार नहीं रखता, सो तू हमारे और इन नाफरमान कौम के दरमियान में अलहदगी कर दे। अल्लाह ताला ने कहा, फिर वो जमीन उन पर 40 साल तक हराम की गई, ये लोग जमीन में भटकते रहेंगे, चनाचे आप नाफरमान कौम पर गम ना करें। वो जो जिस इलाके में मैंने कहा था ना, तो अल्लाह ने 40 सालों तक उनको ऐसे ही इधर उधर भटकाया, जलील और ख्वार और रुस्वा कर दिया। और उन्हें आदम के दो बेटों का बरहक वाकया पढ़कर सुनाओ। जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की, तो उन दोनों में से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की कुर्बानी ना की गई। हाबिल और काबिल का जो जिक्र है वो, ठीक है। उस दूसरे ने कहा, जिसकी कुर्बानी क्या हुआ, कि जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, उस दूसरे ने कहा कि मैं जरूर तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने जवाब दिया कि बेशक अल्लाह ताला तो सिर्फ मुत्तकियों ही से कबूल करता है। यकीनन अगर तूने मेरी जानिब अपना हाथ बढ़ाया ताकि तू मुझे कत्ल कर दे, तो मैं अपना हाथ तेरी जानिब बढ़ाने वाला नहीं, कि मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, कि मैं तुझे कत्ल कर दूं। यकीनन मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ, यकीनन मैं इरादा रखता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह लेकर तुम लौटो, यानी मेरा गुनाह, यानी कि मेरे मुझे कत्ल करने का गुनाह, और यकीनन मैं चाहता हूं कि तुम ये गुनाह लेकर पलटो अल्लाह ताला की तरफ। इसीलिए आज भी अगर जो भी इंसान कत्ल करता है, तो हर हर इंसान के कत्ल का जो गुनाह है, वो सबसे पहले जिसने कत्ल किया उसको उसको मिलेगा, क्योंकि रोए अर्ज पर पहला कत्ल उसी ने किया था। अब एक और बड़ी अहम तरीन बात समझने को मिलती है, हम समझते हैं सिर्फ सदका जारिया के लिए नेक अमल ही है, तो जो हमसे गुनाह सरजद हो जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए गुनाह जारिया हैं। इसलिए कोई हदीस, कोई अल्लाह की बात, कोई भी चीज शेयर करने से कबल उसकी तहकीक कर लेना लाजिम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने लिए गुनाह जारिया छोड़कर जा रहे हैं। मेरा और अपना गुनाह लेकर तुम पलटो, लौटो, फिर तुम आग वालों में से हो जाओ, और जालिमों की यही जजा है, चनाचे उसके उसके नफ्स ने उसके लिए उसके भाई को के कत्ल को पसंदीदा बना दिया। नफ्स है, यानी वो जो कौन सा, वो नफ्स जो हमें गलत रास्ते पर लगा रहा है, वो नफ्स जो हमें दुनिया की तरफ लेकर जा रहा है, जो दुनिया की लज्जत में डाल रहा है, तो उसने उसे कत्ल कर डाला। आपको मालूम है कि इसी इंसान ने, जिसने कत्ल किया, इसी ने ही आगे मौसीकी को भी इसी ने ही फरोग दिया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो मजीद बढ़ता गया। अगर आपको इल्म हो, मैं मुख्तसर सा जल्दी से बयान करना चाहूंगी कि इनके नबी हजरत इब्राहिम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा था उस वक्त के, जो जो जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, जो वो आपस में बहन भाई होते थे, और फिर जो जुड़वा बच्चे दूसरे पैदा होते थे वो आपस में बहन भाई होते थे, तो उनका आपस में फिर निकाह कर दिया जाता था, यानी कि एक जोड़े का दूसरे जोड़े के साथ, ठीक है। तो इस तरह से वो चाहते ये था कि, हुआ ये था कि तफासिर में ये बयान किया गया, कुरान में इनके बारे में कोई कुछ नहीं बताया गया कि वो ये मामला हुआ था, ये बहरहाल तफासिर में ये कहा जाता है, ये बयान किया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम जिस लड़की से हाबिल का निकाह करना चाहते थे, उसके बारे में काबिल की राय ये थी कि ये लड़की उसके निकाह में आए। इसका ये मुतालबा चूंकि नाइंसाफी पर मबनी था, लिहाजा उसे तस्लीम न किया गया, और काबिल ने तैश में आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से उससे कहा कि अल्लाह ताला के सामने हमारी कुर्बानी पेश करो। तो जिसकी कुर्बानी को आग खा लेगी, यानी जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो जाएगी, तो उसी से उस लड़की का निकाह कर दिया जाएगा। जब काबिल की कुर्बानी मरदूद हो गई और उसको उसकी कुर्बानी को नहीं एक्सेप्ट किया गया, और फिर वो तैश में आकर इंतकाम उसने लेना चाहा, तो फिर उसने क्या किया, अपने भाई हाबिल को धमकी दी और उसको फिर कत्ल कर दिया। सोचिए कि ये जो मौसीकी है, ये भी काबिल और फिर उसी की आल औलाद ने आगे चलाई, क्योंकि वो हर वक्त आहिस्ता सा मजीद अल्लाह ताला से दूर होते गए, और बहकावे में मजीद आना शुरू हो गए। उसकी आल औलाद सारी की सारी ही, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाकी जो औलाद थी, उन्होंने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको उनसे रोका था कि वो, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उस औलाद को, अपने उस बेटे को अलग कर दिया था अपने से, तो उसने उसे कत्ल कर डाला, चनाचे वो खसारा उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक एक कौवा भेजा। अब उसे पता नहीं लगा मैं इसको कैसे क्या करूं इस लाश का, क्योंकि अभी तक किसी की डेथ डेथ नहीं हुई थी। तो ये फरिश्ते थे अल्लाह ताला ने जो कौवे की सूरत में भेजे, जो जमीन को रेतता था, ताकि उसे वो दिखाए कि कैसे वो अपने भाई की लाश तो छुपाए। तो वो कौवे ने क्या किया कि उसके अंदर अपनी दूसरे कौवे साथी को दबाया। तो उसने कहा, हाय मेरी बर्बादी, क्या मैं इससे आजिज हो गया कि इस कौवे की मानित हो जाऊं, तो मैं अपने भाई की लाश को छुपा दूं।
चुनाचे वो शर्मिंदा होने वालों में से हो गया। इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर लिख दिया कि यकीनन जिस शख्स ने किसी जान को बगैर किसी जान के बदले कत्ल किया या जमीन में फसाद के बगैर कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जिसने किसी एक जान को जिंदा किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को जिंदा किया। और बिलाशुबा यकीनन उनके पास हमारे रसूल बाज से दलाइल लाए थे, फिर बेशक उसके बाद भी उनमें से अक्सर लोग जमीन में यकीनन हद से बढ़ने वाले हैं। यकीनन उन लोगों की जजा जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ाए जाएं या उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमत से बुरी तरह काट दिए जाएं या उन्हें उस ज़मीन से बाहर निकाल दिया जाए जो उनके लिए दुनिया में रुसवाई है। ये उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इससे पहले तौबा की तुम उन पर काबू पाओ। तो जान लो यकीनन अल्लाह बेहद बख्शने वाला और रहम करने वाला है। लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डर जाओ और उसकी तरफ कुर्ब तलाश करो। कुर्ब तलाश करो। वसीले का मतलब ये नहीं है, देखिए वसीला का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप वसीले ढूंढ ढूंढ कर अल्लाह से मांगे। वसीले का मतलब ये है कि अल्लाह का कुर्ब तलाश करो, अल्लाह की मोहब्बत तलाश करो, एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ो, इस्तिगफार करो, अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करो। ये कुर्ब है अल्लाह का। वसीला से मुराद हरगिज नहीं, ये नहीं कि आप किसी इंसान को वसीला बनाएं। अल्लाह को किसी वसीले की जरूरत नहीं है। ये कुर्ब हमें तलाश करने की जरूरत है कि हम अल्लाह के करीब हो और वो मेरा रब हमारी दुआओं को सुने और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया अगर वाकईतन उनके पास वो सब कुछ हो जो जमीन में है और इतना ही और भी उसके साथ होता कि वो उसको क़यामत के दिन के अजाब से फिदिये में दे दें, तो उनसे वो कबूल नहीं किया जाएगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वो इरादा करेंगे कि आग से निकल जाएं, उस जहन्नुम से निकल जाएं, हालांकि वो उससे हरगिज निकलने वाले नहीं होंगे और उनके लिए हमेशा रहने वाला अजाब है। अब चोरी करने वाले के बारे में अल्लाह ने क्या जिक्र किया? मर्द और औरत दोनों का जिक्र किया। और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, सो तुम दोनों के हाथ काट दो। मर्द और औरत अगर दोनों के हाथ काट दो, ये इसका बदला है जो उन दोनों ने कमाया। और अल्लाह ताला की तरफ से इबरत है और अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। फिर जिसने अपने जुल्म के बाद तौबा की और इस्लाह कर ली तो यकीनन अल्लाह उसकी तौबा कबूल करने वाला और बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अलम क्या आप नहीं जानते कि यकीनन अल्लाह ताला ही के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, जो वो जिसको चाहता है अजाब देता है और जिसको चाहता है माफ कर देता है। और अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। ए रसूल, आपको वो लोग गमजदा ना करें जो कुफर में दौड़ कर जाते हैं, उन लोगों में से जिन्होंने अपने मुंहों से कहा कि हम ईमान लाए, हालांकि उनके दिल ईमान नहीं लाए। और उन लोगों में से जो यहूदी बन गए, वो झूठ को बहुत सुनने वाले हैं और दूसरे लोगों के लिए बहुत सुनने वाले हैं जो अभी आपके पास नहीं आए। वो कलाम को इसके मकाम के बाद बदल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें यह हुक्म दिया जाए तो उसे ले लो, और अगर तुम्हें यह ना दिया जाए तो बच जाओ। क्या करते हैं कि तुम बच के पीछे हट के इधर उधर हो जाओ। और वो शख्स के अल्लाह ताला जिसको फितने में डालने का इरादा कर लें और वो शख्स के अल्लाह ताला जिसको फितने में डालने का इरादा कर लें, तो आप अल्लाह ताला से उसके लिए हरगिज किसी चीज के मालिक नहीं होंगे। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी आयत, कितनी बड़ी बात। ए परवरदिगार, तू हमें, हमारी औलादों को, हमारी आने वाली नस्लों को फितने से महफूज कर ले। ये फितना हम सब के हाथों में मोबाइल मौजूद है कि दजाल के आने से कबल दजाली फितना चल रहा है। ये उस फितने का दौर है। ये वो लोग हैं कि अल्लाह ताला ने इरादा नहीं किया कि इनके दिलों को पाक करे। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा अजाब है। ये क्या लोग हैं, ये क्या करते हैं ये लोग? क्यों इनको अल्लाह ताला पाक नहीं करेगा? क्योंकि ये झूठ को बहुत सुनने वाले हैं। अच्छा, मैं और आप क्या करते हैं पता है? झूठ किसको सुनते हैं? मैं और आप जो ड्रामे देखते हैं, हम ये सारी जो रील्स वगैरह देखते हैं, ये सारा कुछ हम जो देखते हैं झूठ ही है ना, कहानियां घड़ी हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें माफ कर देगा। यानी मजाक में भी आप झूठ नहीं बोल सकते। तो हम ये जो कहानियां, मूवीज, ड्रामे, ये सब कुछ देख रहे होते हैं, तो क्या ये सब झूठ पर मबनी नहीं है?
اللہ نے ان کے بارے میں کہا یہ لوگ کون ہیں؟ جھوٹ کو بہت سننے والے، حرام کو بہت کھانے والے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر وہ اور اگر آپ ان سے اعراض کریں تو وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض نہیں کیا کہ اگر یہودی اور عیسائی آپ کے پاس کسی بات کا فیصلہ لے کر آئیں تو آپ لازمن ہی کریں۔ کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو فیصلہ کر دیں، اگر آپ اعراض کرنا چاہیں تو تب بھی وہ کوئی حرج نہیں۔ اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، ایک ایسا معاملہ ہوا تھا کہ ایک ایسا ہی معاملہ ہوا تھا کہ مسلمان اور ایک اہل کتاب کے درمیان میں معاملہ ہوا تھا کہ اہل کتاب کے اوپر چوری کا الزام لگایا گیا تھا، حالانکہ مسلمان جو تھا وہ غلطی پر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ ان کے درمیان میں انصاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں، اور وہ لوگ وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ لوگ مومن ہی نہیں۔ یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت و روشنی تھی، اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار انبیاء اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے، وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کسی کے ڈر میں آ کر، خوف میں آ کر کسی کا فیصلہ نہ کرنا، بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، جو اس کے اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا تھا کہ بلا شبہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جس نے اس قصاص کا صدقہ کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت و روشنی تھی، اور جو اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور لازم ہے کہ اہل انجیل اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں، ہم الفاسقون۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یعنی اللہ نے تورات کی بھی بات کی، انجیل کی بھی بات کی، اب اللہ تعالیٰ قرآن کی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو کتاب میں سے اس سے پہلے ہے، یعنی تورات اور انجیل سب کی تصدیق کر رہی ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ چنانچہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، تم سب کو ایک ہی رستے پر چلا لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش کرے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ اس میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، چنانچہ تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں، اور آپ ان سے بچ کر رہیں۔ ان کی خواہش کیا ہے؟ دنیا کی زندگی، مال اور دولت، کہیں وہ آپ کو اس میں سے بعض کے متعلق فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے۔ سوچئے کہ اگر ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو یقیناً ہم سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ، یقیناً کچھ نہ کچھ سرزد ہو گیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مصیبت میں، کسی غم میں، کسی تکلیف میں ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، اور بلا شبہ انسانوں میں سے اکثر یقیناً نافرمان ہیں۔ تو کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور کون اللہ سے فیصلہ کرنے میں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دوڑ کر جاتے ہیں، کیا دنیا کی لذتیں ہیں، جو اللہ سے بھاگ رہے ہیں ان میں دوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ مصیبت کا چکر ہمیں نہ پہنچ جائے، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے یا اپنی جناب سے کوئی معاملہ لے آئے تو وہ ان باتوں پر نادم ہوں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی۔ اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو ان کے دلوں کو کے رازوں کو کھول دے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں کہ بلا شبہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا۔ آپ اور میں اگر قرآن کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، نماز کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، اپنے دلوں میں خشوع پیدا نہیں کرتے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں لے جا کر بہت سے ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے، اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہے، اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر بہت نرم، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ مومنوں سے نرمی کرو اور کافروں سے سختی کرو، اور بدقسمتی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ مومنوں کے ساتھ بد دل، برے، اور کافروں کے ساتھ، اور اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بڑے ہی نرم ہیں۔ آپ ان کے ملکوں میں جائیں نا، عیسائیوں اور یہودیوں کے ملکوں میں، آپ بات کرنے سے قبل 10,000 دفعہ سوچیں گے۔ اور اگر یہی مفلس اگر ہمارے ملکوں میں ہو تو ہم ان مفلسوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کر کی ملامت سے نہ ڈریں گے کہ کوئی ان پر ملامت کرے، ان کے دلوں میں کوئی آر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہی ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور رکوع کرنے والے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو اور ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اپنا دوست نہ بناؤ، انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی یہ لوگ ہمارے دین کا مذاق نہیں اڑاتے، اور ہم نے ان کو دوست بنا رکھا ہے۔ ہم انہی کے ملکوں کے اندر جانے کے لیے ترستے ہیں، ہم اپنے ایمان کو، اپنے دین کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ایون وہ سب کچھ چھوڑیے، ہم ان مشنری اسکول کے اندر اپنے بچوں کو داخل کروانے کے لیے تگ و دو کر رہی ہیں، چاہے ہم پاکستان کے اندر ہیں چاہے پاکستان سے باہر ہیں۔ برٹش کریکولم ہم پڑھانے کے، ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ برٹش کریکولم پڑھیں اور ان کی وہ دنیاوی طور پر بہت آگے نکل جائیں۔ ہماری دوڑ دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہماری دوڑ نہیں ہے۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس سے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، کہ اے اہل کتاب، نہیں تم ہم سے انتقام لیتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ انہوں نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ہم سے یہ انتقام لیتے ہو، ہم نے تو تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، ہم تو اللہ پر ہی ایمان لاتے ہیں جس پر تم بھی ایمان لاتے ہو، اور اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا، اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ کہہ دو کہ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے لوگ ہیں، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو ہفتے کے دن جن لوگوں نے شکار کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ان میں سے بندر اور کچھ لوگوں کو سور بنا دیا، اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، طاغوت سے مراد کیا؟ شیطان کی۔ یہی لوگ ہیں مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں اور سیدھے راستے سے بہت گمراہ ہیں، اور وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور یقیناً اسی کے ساتھ ہی نکل گئے۔ اور اللہ تعالیٰ
اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے، اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ ہماری بھی دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہے نا۔ یقیناً برے کام میں برے برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ رب والے اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ ہم ڈرتے ہیں، ہم اظہار وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اظہار آزادی رائے، یہی ہے نا، کہ ہم اس کو آزادی سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو پورا اختیار حاصل ہے، جیسا چاہے کھائے پیے، جیسا چاہے پہنے اوڑھے۔ یعنی اللہ نے جو حرام قرار دیا وہ حرام، ہم حرام کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ ہاتھ تو انہی کے باندھے گئے ہیں، یعنی جب ان سے زکوٰۃ اور ان چیزوں کا کہا گیا نا، تو نعوذ باللہ وہ کیا کہنے لگی کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے کیا؟ وہ اللہ نعوذ باللہ مفلس ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کر دے گا۔ اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک بغض اور عداوت ڈال دی ہے۔ جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یعنی کیا؟ مسلمانوں کے لیے جب لڑائی کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ مسلمانوں کے خلاف لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ان کے خلاف جنگ کریں اور لڑیں، اور سارے کے سارے یہودی اور عیسائی اکٹھے ہو جائیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین پر کتنی کوشش کی انہوں نے کہ سارے کے سارے یہودی اکٹھے ہو جائیں، سارے کے سارے عیسائی اکٹھے ہو جائیں، لیکن میرے رب نے انہی کے درمیان میں آپس میں ہی بغض اور عداوت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، آپ نے یہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کی کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر واقعتاً اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، اور انہیں ضرور نعمت کی جنتوں میں داخل کرتے۔ اور اگر واقعتاً وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، کیا ہم نے قرآن کو قائم کیا؟ یعنی قائم کرنے سے مراد کیا کہ اس کے مطابق عمل کیا؟ اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، ہمیں ان کی مثالیں دے کر بیان کر رہے ہیں، تو سوچیے ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور جو ان کے رب کی جناب سے ان پر نازل کیا گیا ہے تو وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے۔ اللہ اتنا ان کو دیتا، یعنی زمین بھی دیتی اور آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ ان پر نعمتیں برساتا۔ ان میں سے ہر ایک گروہ درمیانی روش پر ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں۔ اے رسول، جو کچھ آپ پر اور آپ کی رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اب یہ پیغام صرف نبی کے لیے نہیں، نبی کو مخاطب کر کے پہنچانا کیا ہے کہ ہم ساری کی ساری امت مسلمہ کو اس کا پیغام دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، یعنی اس کے احکامات اور شریعت کو قائم کرو، اور اس کو جو تمہاری جانب تمہارے رب کی جناب سے نازل کیا گیا ہے، اور وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا، چنانچہ آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور سابی اور عیسائی، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان پر خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ آج آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں، علماء کو قتل کر رہے ہیں۔ جو بھی عالم، جو بھی دین کا داعی صحیح راہ بتانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ صحیح علم کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا تو وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا،
پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ بلا شبہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔ اللہ اکبر، تین خدا انہوں نے کہا۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، حالانکہ اس ایک ہی معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے اور وہ اس سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہے، ایک بندہ ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، ایک رسول ہے۔ یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، یعنی کہ سچ بولنے والی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں، اگر وہ یعنی کہ ان کو وہ رب رب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، تمہاری طرح ہی انسان تھے۔ آپ دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ اللہ ہمیں یہ ساری ایکسپلینیشنز دے، یہ ساری باتیں کہے۔ ہم اگر کسی کو کسی منصب پہ بٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھی یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین اینی تھنگ۔ اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس مرتبہ ہے، اس کے پاس عزت ہے، دولت ہے، سو وائی آر یو ایکسپلیننگ یور سیلف؟ آپ کیوں اپنے آپ کو اپنے ایکسپلینیشنز دے دے کر اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں؟ تو نعوذ باللہ، اللہ کو ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، نعوذ باللہ، کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں کیوں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم سمجھ جائیں، کہ ہم سیدھے رستے پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ وہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں، کس طرف گھوم کے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ ہی نفع کا؟ وہ تو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، کسی کے مالک نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، اپنے دین میں نہ حق حد سے نہ بڑھو، اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے، اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس کو وہ کر لیتے تھے، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا، کہ ان پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو ان کی جانب نازل کیا گیا ہے تو وہ انہیں دوست نہ بناتے۔ یعنی آپ اگر اس پر مکمل طور پر ایمان لے آئے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو کبھی بھی دوست نہ بنائیں، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے زیادہ سخت یہود کو پاؤ گے۔ اہل کتاب سب سے زیادہ سخت یہود ہے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرک ہیں، اور یقیناً آپ ان سب سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً ان میں علماء اور راہب ہیں، اور بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی عیسائی جو ہے وہ مشرکوں اور یہودیوں سے پھر بھی بہتر ہے، ان کے دلوں میں پھر بھی نرمی ہے، کیونکہ ان کے علماء اور ان کے ایسے راہب بہت سارے موجود ہیں جو ان کو بار بار ان کے ایمان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شرک سے محفوظ کر لیں۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.